السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن پاور سولر انرجی اینڈ بیٹریز، آج ہم ایک اور مشن پر رواں ہیں۔ پشاور کے قریب شاہ عالم برج ہے، وہاں پر جا رہے ہیں جو کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پہ ایک گاؤں میں ایک ڈیری فارم ہے جو کہ شاہ عالم ڈیری فارم کے نام سے ہی مشہور ہے۔ گاؤں کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں۔ پہلے گاؤں کا خوبصورت نظارے آپ دیکھیں، بہترین لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں ارد گرد، اور اچھے طریقے سے سڑک بچھی ہوئی ہے، تو ہمیں اس فارم تک پہنچنے میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور یہ لیں ہم فارم کے باہر پہنچ چکے ہیں مین گیٹ کی طرف، اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک کنٹرول ٹمپریچر کا حامل ڈیری فارم ہے، جس کو بڑے ہی منظم، ڈسپلن اور ہائیجینک طریقے سے بنایا گیا یہ فارم ہے، جو کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے پاکستان میں، خود لائیو میں نے نہیں دیکھا۔ اس کو آن کرتے ہیں مسٹر حارث، جو کہ خود ایک ایجوکیٹڈ انسان ہے۔ اس میں جتنی بھی گائے ہیں ساری امپورٹڈ ہیں، اور چونکہ جو امپورٹڈ گائے ہوتی ہیں یہ پاکستان کے ٹمپریچر کو برداشت نہیں کرتی، تو اس وجہ سے یہاں پر بہت بڑے بڑے فین لگائے گئے ہیں، جو کہ ویڈیو میں شاید آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن حقیقتاً یہ بہت بڑے فین ہیں، ہیوی ڈیوٹی ہیں، 3 فیس فین ہیں، جو کہ یہاں کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جانوروں کو جیسے رکھا گیا ہے بڑے منظم طریقے سے، ان کے کھانے پینے، خوراک، پانی پینا، اور ان کو دن میں کئی دفعہ شاور تک دیا جاتا ہے تاکہ وہ کنٹرول ٹمپریچر میں رہ سکیں۔ یہ ملکنگ ایریا دیکھیں، ملکنگ کی تیاری ہے۔ سب سے پہلے صفائی ستھرائی، میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ یہ ایک منظم طریقے سے سسٹم بنایا گیا جہاں پہ ہائیجینک طریقے سے جانوروں کو رکھا جاتا ہے، صفائی کا بہترین انتظام ہے۔ ابھی یہ ملکنگ کا عمل جاری ہے، نہ کوئی انجیکشن، نہ کوئی کیمیکل، نہ کوئی پانی، اس چیز کے ہم لوگ خود چشمدید گواہ ہیں۔ بہترین طریقے سے گایوں کو وہاں سے ملکنگ کی جاتی ہے، اور گائے اتنے اچھے طریقے سے ٹرین کی گئی ہیں کہ جب گائے کو کھولتے ہیں تو خود ہی آ کر اپنی اس جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اب ملکنگ کا عمل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جاری ہے۔ جب یہ ملکنگ ہو جائے گی، ملکنگ کرنے کے بعد ان کو یہ چلرز کے اندر پریزرو کیا جاتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو دودھ، اور اس کے بعد اس کو ڈیلیوری کے ٹائم ان کو ان پیکٹس میں سیل بند کیا جاتا ہے، اور ڈیلیوری بھی چلرز میں کی جاتی ہے، مطلب ریفریجریٹڈ طریقے سے ان کو کسٹمر تک پہنچایا جاتا ہے، اینڈ یوزر تک۔ اچھا، باتیں ہیں اپنے کام کی طرف، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے 32 پینل کا سٹرکچر بنانا ہے، لگانے پینل 30 ہیں، اور 2 پینل کو ہوا کے لیے اوپن چھوڑنا ہے۔ گارڈر سٹرکچر ہے، یہ را میٹیریل ہے۔ سب سے پہلے اس کو ہم لوگوں نے ریڈ آکسائڈ لگایا ہے، ریڈ آکسائڈ جس کو عرف عام میں ہم لوگ استر بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ یہ سٹرکچر کی لائف بڑھے گی، اور لوہے کو 2 ہی چیزیں خراب کرتی ہیں، یا پانی یا ہوا، ان دونوں چیزوں سے آپ نے بچانا ہے، تو آپ کا جو یہ فریم ہے وہ تعمر چلتا رہے گا۔ تو اس کو ہم لوگوں نے ڈبل کوٹنگ سب سے پہلے ریڈ آکسائڈ دی ہے، اور اس میں بھی کوئی لوکل پینٹ استعمال نہیں کیا بلکہ امپورٹڈ پینٹ استعمال کیا۔ دیکھیں ڈبل کوٹنگ کے بعد ابھی یہ آپ کے سامنے واضح ہے فرق کہ پہلے اور اب اثر لگنے کے بعد اس کی جو کیفیت ہے اور شکل ہے وہ کافی بہترین اور اچھی نظر آ رہی ہے، اور پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی پریزرو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک پینٹ کا کوٹ لگا رہے ہیں جو کہ چارکول کلر ہے۔ یہ کلائنٹ کی اپنی فرمائش تھی، اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہی کلر دیا ہے اس کو۔ تو یہ کلر لگا کر اس کے اوپر بے شک محنت ہوئی ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ فریم کی لائف بڑھ گئی ہے۔ اور آپ بھی اگر انسٹالر ہیں یا اپنے گھر میں سسٹم لگاتے ہیں تو کائنڈلی اسی طریقے سے لگوایا کریں۔ فریم کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ فریم بنانے کی بہت لمبی ویڈیو نہیں بنائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور کام کا بھی برڈن بہت زیادہ تھا۔ تو فریم بننے کے بعد پینلز بھی لگ چکے ہیں، اور اس دفعہ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں ہکس، یو ٹائپ ہکس۔ یو ٹائپ ہکس یہ مضبوط بھی ہیں، پائیدار بھی ہیں، گو کہ تھوڑے ایکسپینسو ہیں، اور ان کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، کیونکہ یہ علاقہ بہت اوپن تھا جہاں پہ آندھی اور طوفان اکثر آتے رہتے ہیں، تو کسی قسم کے بھی نقصانات اور تکالیف سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ہکس استعمال کیے اور پہلی دفعہ استعمال کیے ہیں۔
اور اس سے دیکھیں شیشے بہت زیادہ بیلنس میں آتے ہیں اور ان کی پکڑ بھی بنی رہتی ہے۔ ایک ہک 2 پینلز کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ اگر ان ہکس کے بارے میں آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہو یا خریدنے ہو یا اور کوئی معلومات لینی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو انفارمیشن فراہم کریں گے۔ یہ ہکس میں نے مختلف اینگل سے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو لگانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کو آپ بیلنس کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑی کمال ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بار بار مختلف طریقے سے دوبارہ یہ اندر سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، چاہے انسٹالر ہیں چاہے یہ اینڈ یوزر ہیں، آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ بہترین چیز ہے، گو کہ تھوڑی ایکسپینسیو ہے، عام ہک سے یہ ایکسپینسیو ہے، لیکن جہاں پر آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں پینلز کے اوپر تو وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے اخراجات سے کائنڈلی جان نہ چھڑایا کریں، اس سے آپ کے جو سسٹم ہے وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ نیچے سے بھی دیکھ لیں، ہم لوگوں نے سسٹم کو سپورٹس دی ہوئی ہیں، جس کو عرف عام میں ہم کینچیاں بھی کہتے ہیں، تو ان سے سپورٹ سے یہ سسٹم بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ اچھا، ابھی انورٹر کی بات کریں تو یہ میکس پاور کا 14 کلو واٹ کا انورٹر ہے، IP65 3 فیز کا یہ انورٹر ہے، اور پہلے بھی ہم لوگ یہ انورٹر لگا چکے ہیں، اور یہ کسٹمر نے ہماری ویڈیو دیکھی تھی اور اس نے ہم سے رابطہ کیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم یہ انورٹر دوبارہ لگا رہے ہیں۔ وولٹاس کا انورٹر ہے، 5 سال کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے، IP65 انورٹر ہے اور بہترین انورٹر ہے، اور اس کا کمپلیٹ ریویو کے اوپر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال انورٹر کو اوپن کر رہے ہیں، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں 3 MPPT لگے ہوئے ہیں، 2 MPPT آپس میں پیرلل ہوتے ہیں اور ایک آزاد ہوتا ہے۔ تو ان 3 MPPT پر ہم ایک MPPT پر 10 پینل لگائیں گے۔ یہاں پر ہم ڈرلنگ کریں گے، اور ڈرلنگ کرنے کے بعد ہم نے انورٹر بھی ہینگ کر دیا ہے۔ اس کا کنٹرول پینل کھولیں گے، اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنٹرول پینل کے اندر کس قسم کی ہم لوگ وائرنگ کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو کنٹرول پینل کے بارے میں انفارمیشن دے دوں کہ یہاں پر یہ جو ہے بریکر ہے، یہاں پر آپ کی واپڈا لگے گی، اور یہاں پر آپ کی اسمارٹ لوڈ اور لائٹ لوڈ لگ سکتا ہے، یا جنریٹر بھی لگا سکتے ہیں، اور یہاں پر بیٹری کا آپ کا جو کنیکشن آ جائے گا۔ جو تار ہے وہ ہم نے 744 کی تار لگائی ہے، کیونکہ 3 فیز ہے، لوڈ بہت زیادہ ہے۔ 744 کی فل گیج کی ہم لوگوں نے یہاں پہ تار یوز کی ہے۔ وائرنگ کا جتنا بھی عمل ہے وہ میرے بیٹے سعد محمد اعجاز نے سر انجام دی ہے۔ عمر چھوٹی ہے، کام اس کے بڑے بڑے ہیں، اور بالکل پروفیشنل طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کام دیکھیں، کوئی نقص نظر آئے تو کائنڈلی بتائیں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اپریشیٹ کریں۔ وائرنگ اچھے طریقے سے کی ہے، DC وائرنگ کا الگ بورڈ بنایا ہے اور AC وائرنگ کا الگ بورڈ بنایا ہے۔ DC اور AC وائرنگ کو کبھی بھی یکجا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ سسٹم آگے بڑھ رہا ہے۔ اب آتی ہے بات بیٹری کی، تو بیٹری کے بارے میں بتا دیں چاہیے 16 کلو واٹ کی بیٹری ہیں، میکس پاور کی 2 عدد بیٹری انہوں نے لگائی ہے۔ تو چونکہ بیٹری اور انورٹر انہوں نے ایک ہی کمپنی کا لگایا ہے، تو وارنٹی ان کی ڈبل ہو گئی ہے۔ 5 سال کی جگہ ان کو 10 سال کی کمپنی کی وارنٹی ملی ہے، اور 10 سال ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس سسٹم کے اوپر اخراجات بہت زیادہ آئے ہیں۔ کتنے آئے ہیں میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ وائرنگ آپ کے سامنے ہے، یہ چینج اوور جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ 75 امپیئر کا چینج اوور لگایا ہے، 2 بیٹریاں لگ گئی ہیں۔ ابھی سسٹم کو ذرا آن کرتے ہیں بیٹری کے تھرو سسٹم کو آن کیا تاکہ چیک کریں کہ فیس وغیرہ کام کر رہے ہیں، کرنٹ نکال رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک فیس کو چیک کریں گے۔ تو یہ پہلا فیس آ رہا ہے، کرنٹ دوسرے میں بھی آ رہا ہے، تیسرے میں بھی آ رہا ہے، یہاں سے ہماری تسلی ہوگی۔ ابھی اس کو PV دیتے ہیں۔ 3 میں نے اسٹنگ یہاں پر لے کر آئے ہیں، 3 اسٹنگ کے ذریعے اس کو جوائنٹ کی ہے، یعنی 10 پینل کی ایک اسٹنگ ہے۔ تو یہاں پر یہ پورا کنٹرول پینل ہے، جہاں سے یہ اسٹنگ انورٹر کے اندر لگ گئی ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ کر کے انورٹر کو آن کرتے ہیں۔ تو جب آن کیا تو دیکھیں اس نے پروڈکشن بھی شروع کر دی ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس نے یقین کریں کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر بیٹری کو فل کر دیا تھا۔ اس وقت یہ 11,000 واٹ کی پروڈکشن کر رہا ہے، جس میں سے 10,000 واٹ کنزیوم ہو رہے ہیں، اور یہ 0 واٹ ابھی تک ہم نے گھر سے کنیکٹ نہیں کیا۔ سارا جو ہے
کرنٹ ہے، لوڈ ہے، وہ اس کو بیٹری کو چارج کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ بھی اس کو آگے گھر کے ساتھ بھی اس کو فارم کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے، جس کے لیے آپ کو ساتھ میں ایک ادر ڈی بی باکس نظر آ رہا ہے۔ وائرنگ ابھی مزید آگے بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ 14 کلو واٹ کا انورٹر ہے، تو اس میں وائرنگ وغیرہ بہت زیادہ ہے اور بہت دیکھ بھال کے کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو ڈی بی باکس ہے اس کی میں بات کر رہا تھا، یہاں پہ سے کنیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے فارم سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں پہ سائٹ پر ہمارے ساتھ یہ میکس پاور کے مینیجر محمد عاطف بھی آئے ہیں، اور سامنے یہ جاوید ہیں، مسٹر جاوید انجینئر ہیں، یہ بھی آئے ہیں، اور یہ سسٹم کو مطلب رینڈملی نارملی چیکنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ جو آئے تھے یہ مسٹر حارث، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں آنر، ان کی ریکویسٹ پر کمپنی نے ان دونوں کو بھجوایا تھا، اور یہ اپنا اطمینان چاہتے تھے، تو اس وجہ سے ان دونوں حضرات کو بھی یہاں پر آنا پڑا اور یہ آئے۔ مسٹر حارث میں نے جیسے کہ بتایا کہ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے انسان ہیں، میں یقین کریں کہ میں نے صحیح معنوں میں جو ایجوکیٹڈ انسان دیکھے ہیں وہ کم دیکھے ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ اور مسٹر عاطف اور یہ جاوید یہ بھی بہت پروفیشنل ہیں اپنے شعبے میں، یہ آئے، انہوں نے ان کو اطمینان دیا اور صحیح طریقے سے گائیڈ لائن دی، اور ان کی سربراہی میں ہم لوگوں نے پھر بسم اللہ کر کر سسٹم کو آن کیا، اور الیکٹرک کو جیسے کہ آپ نظر آ رہی ہے کہ الیکٹرک کو فارم میں ہم لوگوں نے کنیکٹ کر لیا، اور ابھی الیکٹرک شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا سسٹم لے کر چلے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھے ہم لوگوں نے اور سسٹم کو کمپلیٹ کیا ہے۔ بیٹریز وغیرہ 16 کلو واٹ کی بیٹری ہیں، اور یہ بہت بڑی بیٹریز ہیں، اور اس سارے سسٹم کے اوپر تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے ان کے کاسٹ آئی ہے۔ پیسے بہت ہیں، لیکن چونکہ ان کے ڈیزل کا بہت زیادہ خرچہ تھا، دن میں کم سے کم 15-20 ہزار روپے ان کا ڈیلی کا ڈیزل کا ایکسپینسز تھے، جو کہ ان بیٹریز کی وجہ سے اب یہ ایکسپینسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے، کیونکہ جو 16 کلو واٹ کی بیٹریز ہیں یہ بہت بڑی ہیں، اور اس میں یہ چلرز وغیرہ چلائیں گے، 3 فیز بھی ہے اس میں چلر، سنگل فیز بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اپنے جو آفس ہیں ان کے اے سی وغیرہ ہیں۔ یہ 3 فیز چلر دیکھ لیں آپ نے، بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ الیکٹرک لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وی ایف ڈی دن میں ان کے جو بڑے فین چلاتی ہے، تو رات میں چونکہ یہ نہیں چل سکتی، تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے جیسے یہ فین بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے ایک یہاں پر سوئچ دے دی ہے، جو کہ شام کے ٹائم بھی ان فین سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ویڈیو بنائی تھی، پسند آئے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہوں، آپ نے سسٹم لگانا ہے یا انفارمیشن لینی ہے، ہماری طرف سے فری انفارمیشن اور ایڈوائز ہوگی، بے شک آپ کسی سے بھی لگوا سکتے ہیں۔ آپ انسٹالر ہیں تب بھی ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، آپ اینڈ یوزر ہیں تب بھی ہم سے کانٹیکٹ کیجیے۔ انشاءاللہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن ہم آپ کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے۔ اینڈ میں دیکھیں یہ سسٹم آخر میں کتنا بہترین نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔